پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بڑھاپے کی عمر میں بیٹا دیا، اور اس کے بعد میں بیٹا دیتے ہی اللہ نے کیا کہا؟ ایک آزمائش تو وہ ہوئی، آگ میں ڈالے گئے، ایک آزمائش تو یہ ہوئے کہ جسے ہم ضلع وطن کہتے ہیں ملک بدر کر دیے گئے، اور اس کے بعد میں پھر اللہ کی طرف سے اب آزمائش کیا رہی کہ اپنی اس بیٹی بیوی کو اور اپنے اس بیٹے کو چٹیل میدان میں چھوڑاؤ۔ قرآن نے کہا وادی غیر ذی زرع میں چھوڑاؤ ان کو، جاؤ لے جاؤ ابراہیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کر چل دیے، فلسطین سے جا رہے، مکہ مکرمہ کے راستے پر سڑک نہیں ہے، جنگلات ہے، پہاڑ ہے، ریگستان کا علاقہ ہے، جا رہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ جہاں کچھ دیکھا کہ کچھ ہرا بھرا ہے، کچھ ذرا پانی کا انتظام ہے، اللہ یہاں روک دے، نہیں آگے بڑھتے رہو، بالکل آگے بڑھتے رہے جہاں آج مکہ مکرمہ آباد ہے۔ جب وہاں پہنچے تو وہاں پہنچنے کے بعد میں پھر اللہ کو یہ حکم ہوا اللہ کی طرف سے کہ اے ابراہیم یہاں چھوڑ کر تمہیں جانا ہے، اے ابراہیم یہاں چھوڑ کر تمہیں جانا ہے۔ کتنا بڑا امتحان تھا کہ چٹیل میدان میں بیوی اور بچے کو چھوڑ کے جانا ہے، بہت بڑی آزمائش تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وہاں چھوڑ کر چلنے لگے تو حضرت حاجرہ نے دامن پکڑ لیا، ابراہیم کس کے بھروسے پر چھوڑ کے جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم خاموش، کوئی جواب ہی نہیں دے رہے، آسمان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھ رہے۔ حضرت حاجرہ بھی نبی کی بیوی تھی، تو انہوں نے کہا کیا اللہ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم نے اشارے میں کہا کہ اللہ کا حکم ہے۔ حضرت حاجرہ نے دامن چھوڑ دیا، جاؤ ابراہیم مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، ہمارا اللہ ہمارے لیے کافی ہے، ہمارا اللہ ہمارے لیے کافی ہے، ابراہیم تمہاری ضرورت نہیں۔ تھوڑا سا پانی، چند کھجور، تھوڑی سی کھجور تھی، کیسا دل پر پتھر رکھا ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ جہاں نہ آدم نہ اعظم ذات، نہ چرند نہ پرند، نہ ہرے درخت، نہ پانی کا چشمہ، کچھ بھی نہیں، سبزہ تک نہیں ہے، بالکل چٹیل میدان، اور چھوڑ کر جا رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اور یہ حکم ہے بیچ میں آ کے خیریت پوچھتے رہنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے آئے، وہ کھجور پانی ختم ہو گیا۔ حضرت حاجرہ نے اپنی کوشش تو کی اللہ کی آزمائش پر، یہاں پر اسماعیل کا بھی امتحان ہے، یہاں پر حضرت حاجرہ کا بھی امتحان ہے، اور اس کے بعد میں جب بچہ بلبلایا پیاس کی وجہ سے تو حضرت حاجرہ تڑپ رہی ہیں، یعنی کوشش کر رہی، کبھی صفا پہ جا رہی، کبھی مروہ پہ جا رہی، کبھی صفا پہ جا رہی، کبھی مروہ پہ جا رہی، 7 چکر لگایا حضرت حاجرہ نے۔ ایسا نہیں ہے کہ اپنے بیٹے کو جب پیاسا دیکھا تو خاموش بیٹھ نہیں گئی، بلکہ تدبیر کے اعتبار سے جتنی کوششیں کر سکتی تھی حضرت حاجرہ نے وہ کوشش کی، دوڑتی رہی، اور پھر اللہ نے حضرت ابراہیم اسماعیل کے جو ہے ایڑیوں کے رگڑنے سے جہاں وہ رگڑ رہے تھے، اللہ نے وہاں زمزم کا چشمہ جاری کر دیا۔ کیا کہا اللہ نے؟ حضرت حاجرہ دوڑی تھی، صفا مروہ پر دوڑی تھی۔ کوئی حاجی اور کوئی عمرہ کرنے والا اگر وہ جا کر صفا مروہ کی صحیح نہیں کرے گا تو اس کا حج مکمل نہیں ہوگا، اس کا عمرہ مکمل نہیں ہوگا۔ حضرت حاجرہ کی اس یادگار کو اللہ نے بنا دیا۔ اس لیے کیا سبق ملا؟ ہمیں اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے، ہمیں اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے، اور باقی پھر اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے۔ فجر کی نماز ہم نہ پڑھیں، ظہر کی نماز ہم نہ پڑھیں، عصر کی نماز ہم نہ پڑھیں، مغرب کی نماز ہم نہ پڑھیں، عشاء کی نماز ہم نہ پڑھیں، جمعہ ہم پڑھ لیں اور ہم کہیں اللہ کی مدد آ جائے۔ اپنے حصے کا کام پہلے ہم کریں، پھر اللہ کی مدد آئے گی۔ حضرت حاجرہ نے اپنے حصے کا کام کیا تھا، دوڑی تھی، پانی کے لیے کوشش کی تھی، پھر اللہ نے جو ہے پانی کا چشمہ حضرت حاجرہ کو دیا تھا میرے دوستو۔ اس لیے اپنے حصے کا کام کرنے کا طے کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعے سے، حضرت حاجرہ کے واقعے سے، اور اس کے بعد میں مجھے اور تفصیل میں نہیں جانا، پھر انشاءاللہ کسی موقع سے بات ہوگی۔ جب خواب میں دیکھا، قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، جب وہ تھوڑا بڑے ہو گئے حضرت اسماعیل، پہنچے مکہ حضرت ابراہیم، اور کہہ رہے ہیں بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ ہم تم کو ذبح کر رہے ہیں، تمہاری کیا رائے ہے؟ اب یہاں پر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جواب سننے سے پہلے آپ یہ سوچیں کہ حضرت ابراہیم نے یہ کہا تھا
کہ ہم تم کو ذبح کر رہے ہیں، یہ خواب دیکھا ہے ہم نے، اے اسماعیل تمہاری کیا رائے ہے؟ جبکہ حضرت اسماعیل زیادہ کس کے پاس رہے؟ اماں کے پاس رہے نا۔ حضرت ابراہیم تو آتے جاتے رہے نا، لیکن حضرت اسماعیل رہے اماں کے پاس، تو تربیت کس کی اہم ہوتی ہے؟ اماں کی تربیت اہم ہوتی ہے۔ اماں نے ان کی تربیت کی تھی حضرت ہاجرہ نے، تو کہا تھا قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے اس کو آپ کر گزریے، انشاءاللہ ہمیں صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اگر عورتیں چاہ لیں تو اپنے بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں، تربیت کی پوری ذمہ داری خواتین کی ہوتی ہے۔